سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی۔ اللہ اللہ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر اور پوری امت پر بہت بڑا کرم اور احسان فرمایا۔ ایسے گئے گزرے دور میں جبکہ دین پر چلنا انتہائی مشکل ہو رہا ہو، ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا کام چلایا، عمومی کام، ایسا کام کہ کوئی بھی کر سکے۔ 100 سال پیچھے جائیں گے تو دین کی محنت کی اتنی آسان شکل موجود نہیں تھی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اتنا آسان کام دین کا، اتنی آسان محنت، دین کی اتنی آسان محنت پچھلے 1400 سال میں نہیں آئے۔ اللہ نے وہی محنت کو زندہ کیا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہمیشہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ اس امت کے آخری طبقے کی اصلاح اللہ اسی انداز میں فرمائیں گے جس انداز میں پہلے طبقے کی ہوئی۔ اور سب جانتے کہ پہلا طبقہ سے مراد خیر القرون ہے، اور اس زمانے میں جو محنت تھی وہ یہ دعوت والی محنت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو دوبارہ عطا فرمایا اور جاری فرمایا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ تعالیٰ نے جب اس کو الہام فرمایا ہے تو علماء کرام کے پاس اس کو پیش کیا تو علماء کرام نے اس کی تائید فرمائی کہ یہ بالکل عین قرآن اور سنت کے مطابق ہے، سیرت کے مطابق ہے۔ لیکن فرمایا مولوی صاحب کرے گا کون؟ آپ بول رہے کام تو بڑا اچھا ہے، یہ کرے گا کون؟ تو کہا یہ میواتی کریں گے۔ تو یہ میواتی کریں گے دین کا کام، جن کو اردو بولنے کا بھی ڈھنگ نہیں۔ جو سنا ہم نے کہ لفظ تبلیغ بھی ادا صحیح نہیں کرتے تھے، غین کے بجائے دال کہتے تبلیغ۔ آج بھی نظام الدین میں جائیں گے، خدمت میں میواتی ہوں گے، وہ چاول نہیں بولتے، چامل بولتے ہیں، میم کے ساتھ، چامل چامل بولتے ہیں۔ تو اردو بھی جن کو ڈھنگ کی نہ آتی ہو وہ دین کا کام کریں گے۔ یہاں تو علماء کرام کے وعظ ہوتے ہیں تو کوئی سننے کو آتا نہیں، تو یہ کیا کام کریں گے؟ یہ کیا کام کریں گے؟ تو مولانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ ان سے کام لے گا۔ کیا کہا؟ اللہ ان سے کام لے گا۔ جب یہ بات کہی ہے، یعنی اللہ سے کتنا تعلق تھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ اس وقت کوئی یعنی امکان ہی نظر آتا کہ ان کی محنت کا بول۔ علماء کرام مایوس ہو چکے تھے کہ اب تو قیامت آنی ہے بس۔ ایسے وقت میں ایک کام پیش کیا علماء، اس وقت کے اکابرین علماء کرام، مولانا نیاز صاحب کے استاد تھے مفتی صاحب، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاد تھے مولانا نیاز صاحب، ایسے اکابرین علماء کرام۔ لیکن کہا کہ یہ کام میواتی کریں گے، سمجھ میں تو نہیں آ رہا کیسے کریں گے میواتی۔ لیکن جب یہ کہا کہ اللہ ان سے کام لیں گے تو کہا اللہ تو کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ پھر اللہ نے کتنا کام لیا ہے، کتنا کام لیا ہے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت کے کام کی طرف مائل کرنے کے لیے مولانا الیاس صاحب جاتے تھے، ملتے تھے، اور استاد ہونے کی وجہ سے انتہائی ادب سے کوئی بات کہتے تھے، ڈرتے ڈرتے تو چٹ، وہ تعلق تو بہت تھا، محبت بہت تھی، لیکن کام کا انشرا نہیں ہو رہا تھا۔ ایک بار گئے کہ مدرسے کے طلباء کی ایک دن کی چھٹی مل جائے تبلیغ کے لیے۔ ارے ایک دن چھٹی رہتی تو وہ بھی لینے کو آئے، چٹ، وہ تو ایک دن میں تو ان کو کئی کام رہتے ہیں، وہ دن ہفتے بھر کے کپڑے دھوتے طلباء اور کچھ بچا ہوا ہوم ورک پورا کرتے ہیں، وہ چھٹی بھی مانگنے کو آیا تو نہیں ملے۔
پھر دوبارہ گئے، ارے تجھے ہوا کیا ہے، طلبہ کے پیچھے پڑا ہے؟ نہیں حضرت، ایک دن طلبہ کا ایک دن مل جائے، مدرسے کے طلبہ کا ایک دن تبلیغ کے لیے۔ پھر گئے تو تیسری بار گئے تو ایک صاحب ساتھ میں تھے، تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات رکھی کہ حضرت گزارش ہے آپ اجازت دیں، مدرسے کے طلبہ کو ایک دن کے لیے میں جماعت میں لے جاؤں گا۔ تو جیسے کوئی ضدی بچہ ہوتا ہے اور باپ کہتا ہے اچھا جا کر، ایسے انداز میں مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے کہا اچھا اچھا جا لے جا۔ تو وہ جو ساتھ میں ساتھی تھے وہ کہنے لگے کہ عجیب اتفاق ہے، آپ ان کو معلوم نہیں، پہلے 2 بار آ چکے ہیں اور رد ہو چکا ہے، یہ انہیں معلوم نہیں تھا۔ تیسری بار یہ وہ بولتے ہی فوراً قبول کیا مفتی کفایت اللہ صاحب نے، حالانکہ اس وقت ماحول بالکل نہیں تھا، آج تو ماحول ہے۔ تو کہا عجیب اتفاق ہے، آپ نے بول دیا اور حضرت نے فوراً قبول کیا۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، کہنے لگے اتفاق دہریت کا لفظ ہے، اللہ کے یہاں کوئی اتفاق نہیں ہے، رات بھر مانگ کر آیا ہوں اللہ سے۔ تو اللہ سے منوا لیا۔ اور اکابری نے یہ بات لکھی ہے کہ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کام کو اللہ سے منوا لیا۔ بلکہ عجیب بات بتاؤں، ایک بار حاجی صاحب کا طے ہوا تھا، حاجی اپنی مالیگاؤں، اس وقت ان کا آپریشن ہوا تھا تو حافظ صاحب نے اجازت نہیں دی، تو عین وقت پہ ان کی جگہ کون جائے، تو یہ بندہ گندہ اس کا طے ہو گیا کہ بولے آپ چلے جاؤ مولانا مبین صاحب کے ساتھ۔ تو ملیشیا گئے تھے ہم، تو ملیشیا میں پڑوس کے بھی لوگ ہوتے، بنگلہ دیش کے بھی ہوتے، قافلے میں 5 لوگ، ہم لوگ ہندوستان کے 6 تھے، مولانا مبین صاحب ذمہ دار تھے۔ تو اس میں بنگلہ دیش کے ایک بزرگ تھے، عالم دین ابھی ہے، مولانا عمر فاروق صاحب۔ تو میں جا کے بیٹھتا تھا، قریب کچھ سننے کو مل جائے بنگلہ دیش کہاں جانا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا ایک دن جائے، بولے انہوں نے یہ بات کہی کہ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بنگلہ دیش آتے ہیں، آیا کرتے ہیں، اس وقت حیات تھے، تو بولے ان کی بات کا ترجمہ میں ہی کرتا ہوں، اس لیے کوئی اتنی باریک آواز میں بات کرتے ہیں کہ وہ بنگالی علماء کو سمجھ میں نہیں آتا، ترجمہ کرنا مشکل جاتا ہے۔ 1-2 بار دوسروں کا ترجمہ طے ہوا تو حاجی صاحب نے بیچ میں سے اٹھایا بیان میں سے، ایک تو عمر فاروق کو بلاؤ، تو بولے مجھے بجا، یعنی اتنے قریب تھے وہ۔ بولے ایک دن کہنے لگے ٹونگی کے اجتماع میں، سب کو بلا، وہ 60 کو بلاؤ، وہ تو نام لے کے پکارتے، زبیر کو بلا دوں گا، حضرت مولانا سعد صاحب، زبیر صاحب اور جتنے اکابرین اس وقت میں موجود تھے سب کو بلایا اور کمرے میں بٹھایا، کہا مجھے کچھ بات آپ لوگوں سے کہنا ہے۔ دیکھو دھیان سے سنو یہ بات، بعض باتیں زندگی میں ایک ہی بار سننے کو ملتی ہے، ہم کو ایک ہی بار ہی سننے ملی ہے۔ انہوں نے یہ بات کہی حاجی عبد الوہاب صاحب نے، اور وہ اکابرین کے سامنے کہی، کہ دیکھو یہ کام مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے اللہ سے منوا کر لیا ہے، اس کو منوا کر لیا، اس کام کو اللہ سے منوا کر جاری کیا ہے۔ اور دوسری بات سنو، جیسے اللہ تعالی، اچھا یہ کام اللہ سے منوا کر جاری کیا ہے، اگر اس کی کوئی نقل اتارے تو نہیں اتار سکتا۔ پوری دنیا میں کئی تنظیم و تحریکوں نے کوششیں کی کہ تبلیغ والوں کے انداز میں ہم بھی جماعتیں نکالیں گے، ہم بھی کچھ کریں گے، لیکن آپ دیکھو کہ نہیں چلی بات، نہیں چلتی ہے، اس کی نقل کوئی اتار نہیں سکتا۔ ابھی چل رہا ہے، اس کے معنی یہ اصل ہے اس لیے چل رہا ہے، آپ یہ بھی دھیان رکھو، یہ اختلافات کے باوجود چل رہا ہے، اس کے معنی اصل ہے اس لیے چل رہا ہے، نقل ہوتا تو نہیں چلتا تھا، اس کے معنی ہو گئی۔ ہاں ہمیں اطمینان ہونا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اصل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رکھا، الحمدللہ کہو واقعی۔ تو یہ بات حاجی صاحب نے کہی کہ اس کی کوئی نقل نہیں اتار سکتا۔ دوسری بات یہ کہا کہ جیسے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کو اللہ سے منوا کے جاری کیا، ایسے نظام الدین کو بھی اللہ سے منوا لیا۔ اور یوں فرمایا، بھائی یہ میں نے کچھ وہ مولانا عمر فاروق ابھی حیات ہے، ان سے سنی بات کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی نقل ادھر ادھر کی گئی وہ والی باتیں نہیں ہے۔ فرمایا کہ آگے ہی فرمایا کہ نظام الدین چھوڑ کر اگر کوئی اس کام کو چلانا چاہے تو نہیں چل سکتا ہے۔
یہاں تک فرمایا، کہیں بولنے کو بھی ہم جیسے چھوٹے لوگوں کو ڈر لگتا ہے، لیکن جو سنی بات ہے یہ امانت کے طور پر نقل کر رہا ہوں، یوں فرمایا کہ اگر یہ زبیر اور سعد نام لے کے کہا، یہ اگر نظام الدین سے کسی وجہ سے نکل جائیں تو ہم وہاں آ کر اس کام کو وہاں سے چلائیں گے۔ ہمارے ابھی چپلون جانا ہوا تھا، ہمارے محمد بھائی میمن، آپ نے دیکھا ہوگا صوبے کے سفر میں بھی آتے، تو انہوں نے بتایا کہ پڑوس میں جانا ہوا اور اللہ کی شان ایسی ہوئی کہ ان کا جانا اور ان حضرات کا جانا ایک ہی وقت میں، ایک ہی فلیٹ میں اتر گئے وہ، تو ان کو بھی ساتھ میں لے کے گئے، تو کہا کہ حاجی صاحب کے پاس یہ بات رکھی کہ ہم دوسرا مرکز بنانا چاہتے۔ حاجی صاحب نے کہا نظام الدین کے علاوہ مرکز نہیں بن سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، اللہ کی شان ہے کہ مولانا یا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو یہ چلے گا کیسے، کون کرے گا؟ بولے میواتی کریں گے۔ ارے یہ کیسے کریں گے؟ کہا یہ جاہل لوگ اگر دین کا کام کریں گے تو جہالت پھیلے گی، تو کہا نہیں، یہ جہالت نہیں پھیلے گی، اس لیے کہ یہ جو ہے وہی بات کہیں گے جو ان کو نظام الدین سے کہی جائے گی، یہ اپنے مرضی سے کوئی بات نہیں چلائیں گے، ایک جگہ تابع ہو کے چلیں گے تو جہالت نہیں پھیلے گی، ورنہ ہر ایک کی اپنی رائے ہوگی کام میں، ایسا کرو تو اچھا ہے، ویسا کرو تو اچھا ہے، ڈاکٹروں کو ڈورو تو اچھا ہے، اور پروفیسروں کا الگ جوڑ کرو، ان کا الگ جوڑ کرو، ہر ایک کے اپنے خیالات ہیں، ہر ایک کی اہمیت ہے، انکار کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ وہاں سے ایک بات چلتی کہ ہم کو تو پوری امت بنانا ہے، پوری امت بنانا ہے، طبقات نہیں بنانے ہیں، ان طبقات کو امت میں جوڑنا ہے، ڈاکٹر بھی آئے گا تو امت کے ساتھ چلے گا، ڈاکٹر الگ سے نہیں چلے گا، ان کی اپنی حیثیت نہیں بنے گی، نہیں، امت بنے گی، امت بنے گی۔ تو میرے بزرگوں یہ بنیادی بات ہے۔ پھر فرمایا علماء کرام نے کہ یہ بات جو ہے آپ کہتے ہو دعوت کی، یہ تو بہت بڑی خطرناک بات ہے۔ پہلے جو کام چلتا تھا دین کا وہ ذکر کے لائن کا ہوتا تھا، کوئی تسبیح پڑھ لیا نہیں پڑھ لیا تو اس کا نقصان اس کی ذات تک ہوتا تھا، تھوڑا بہت کبھی ایسے، لیکن آپ تو دعوت کی بات کر رہے ہو، اور دعوت اگر امت نے قبول نہیں کیا تو عذاب آئے گا۔ اس سے پہلے نبیوں نے دعوت دی اور وہ دعوت لوگوں نے قبول نہیں کی تو ان کے اوپر عذاب آیا، تو آپ تو امت کے عذاب کا انتظام کر رہے ہو۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمائے کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، ہم جو ہے امت پر عذاب آنے نہیں دیں گے، ہم دن میں امت کو اللہ کی طرف بلانے کی دعوت دیں گے اور رات کو اٹھ کے امت کے لیے استغفار کریں اور معافی مانگیں گے پورے امت کے لیے۔ کہا کہ ہاں اگر آپ کا یہ نظام ہے تب آپ یہ کام کر سکتے۔ اس کے بعد یہ کام چلا تو کیسے چلا آپ دیکھیے، پوری دنیا اس کے یعنی کیا ہے، میدان ہے، پوری دنیا، پورا عالم۔ یہ ہندوستانی کام نہیں ہے کہ ہندوستان کے علماء اس کو گائیڈ کرتے رہے، نہیں، یہ پوری امت کا کام ہے، پوری امت کا ہی کام ہے۔ اس لیے بزرگوں اس کی بنیاد اور کیا ہے، اگر کوئی پوچھے ہم سے بھائی کیا آپ نے دیکھا دعوت کے کام میں، تو اگر میں طلبہ میں بیٹھتے ہیں تو ہم یہ کہ بھائی ہم نے تو دو باتیں سیکھی ہے، وہ بہت زیادہ نہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کام کا مقصد کہ کس طریقے سے 100% دین میرے اپنی زندگی میں آ جائے، یہ ایک مقصد ہے، اور ایک مقصد ہے کہ کس طریقے سے 100% دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ دو مقاصد ہے۔ اگر کوئی یہ کہے ارے اصل تو اپنی اصلاح ہے اور امت سے بیگانہ ہو گئے، اپنی اصلاح میں پڑ گیا اور ایسا لگ گیا کہ خود تو سارے اعمال تہجد پڑھ رہا ہے اور نماز کو جاتے ہو بچوں کے اوپر چادر ڈال کے جاتے، تم سوتے رہو، اس کو اس کا غم نہیں ہے کہ میری بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں، میرے بچے نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، اڑوس پڑوس۔ تو یہ داعی کیسے بن سکتا ہے؟ دعوت میں تو دونوں باتیں ہیں، اپنی ذات سے بھی ہمیں اپنی زندگی میں دین کو لانا ہے، اپنی ذات کو بھول کر دعوت کا کام نہیں ہو سکتا ہے، یعنی تو پھر وہ دوسروں کے لیے کام کرتے رہیں گے تو ہمیں کیا حاصل ہوگا، ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ تو اس لیے اپنی ذات کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں 100% دین لائے۔ میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ 6 صفات بیان کرتے تھے، اور جب بڑھاپا بہت بڑھ گیا تھا تو ہم نے خود سنا، حضرت جی فرما رہے تھے ایک مرتبہ مشورے میں
کسی نے کہا کہ میاں جی کی بات رکھو، ارے بولے میاں جی کی روانگی ہدایت کی بات بولے میاں جی کی رکھو، ارے ان کو روانگی میں کیا بٹھائیں گے، وہ جس میں جب بھی بیٹھتے وہ 6 صفات شروع کرتے عمومی بات، عصر کے بعد کی بات ہو یا مغرب کے بعد کی بات ہو، تعلیم کے بعد تو 6 صفات ہوتی ہے، جب بیٹھتے بولے 6 صفات شروع کرتے، تو ایسی 6 صفات ان کی زندگی میں آ گئی۔ وہ کیا کہتے تھے 6 صفات کے آخر میں کہ ایک بندہ ان صفات پر محنت کر لے اور زندگی میں کوئی صفت نظر نہ آئے، لیکن یہ کرتا رہے اور ڈرتا رہے اور مانگتا رہے، جیسے کہا جائے ویسا کرتا رہے۔ کیسا کرتا رہے؟ جیسے کہا جائے ویسے کرتا رہے۔ ہاں یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی ہمارا بہت بنیادی اصول ہے کہ جیسے کہا جائے ویسے کیا جائے، جتنا کہا جائے اتنا کیا جائے، نتیجہ آئے تو بھی کامیاب ہوں گے، نتیجہ نہیں آئیں گے تو بھی کامیاب ہوں گے۔ ایک صاحب نے یہ بات بیان کی، اس وقت نظام الدین میں تھے، تو کہنے لگے کہ حضرت جی انعام الحسن صاحب کی نے یہ خدمت دی تھی کہ تہجد میں حضرت جی انعام الحسن صاحب نے جو ہے ایک مرتبہ کہا کہ مولوی صاحب ذرا دیکھو مولانا عمر صاحب پالن پوری کیا کر رہے ہیں۔ تو میں گیا تو دیکھا کہ مولانا عمر صاحب پالن پوری تلاوت کر رہے تھے، تو میں نے عرض کیا کہ حضرت جی نے آپ کو یاد فرمایا ہے، تو انہوں نے فوراً قرآن پاک بند کیا اور حضرت کی خدمت میں آئے۔ حضرت جی انعام الحسن صاحب بیٹھے تھے، یہ آ کے بیٹھ گئے بازو میں بیٹھے، تو حضرت جی نے پوچھا مولوی عمر صاحب کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ نے یاد فرمایا؟ کہا نہیں تو، ارے فلاں تو ابھی کہہ رہے تھے، بلا ان کو، وہ مولوی صاحب کو بلایا، جی ہم نے کیا کہا تھا آپ سے؟ تو کہا میں تو حضرت نے کہتے کاپنے لگا کہ ہاں حضرت آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مولانا عمر صاحب کیا کر رہے ہیں دیکھو، میں نے بلانے کے لیے کہا تھا، نہیں کہا۔ اس پر حضرت جی نے کہا مولوی صاحب یاد رکھو، جتنا کہا جائے اتنا کیا جائے، جیسا کہا جائے ویسا کیا جائے، نتیجے آئیں گے تو بھی کامیاب ہے، نتیجے نہ آئیں گے تو بھی۔ اس لیے بزرگوں ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، ہم کو وہاں سے جو باتیں ملیں گی ہم اس میں اپنی عقل نہیں استعمال کریں، ہم تو وہ باتیں وہاں سے جو باتیں چلتی اللہ اس کو چلاتے، دنیا بھر میں اللہ چلاتے اس کو، اور چل رہی ہے، ابھی بھی چل رہی ہے اللہ کے فضل سے، اور خوب چل رہی ہے، پہلے سے زیادہ چل رہی ہے۔ پوری امت اس وقت پیاسی ہے، انتظار میں ہے، رجوع ہے۔ ہاں وہ تو جماعتیں مشکل سے پہنچ رہی ہے، ورنہ آپ دیکھتے تھے پوری دنیا میں کیا انقلاب آئے گا، نہیں آ چکا، انقلاب آ چکا۔ وہ تو کئی کوششیں ہو رہی کہ رکاوٹیں ڈالنے کی، اس کے باوجود اللہ کا کام چل رہا ہے۔ جس ملک کی ٹکٹ 40,000 تھی وہ 80,000 ہو گئی، پھر بھی جماعتیں جا رہی ہیں۔ ارے ان کو ہوا کیا؟ ان کو کیا ہوا ہے؟ تو بھائی ہمیں تو 1 لاکھ کا خرچہ کرنا تھا، کسی ملک میں بھیجو، ہمیں کیا کرنا ہے، کسی ملک میں بھیجو۔ تو 60,000 خرچ کے ملک کا ہے، خرچ 1 لاکھ ہو گیا ہے، پھر بھی جماعتیں جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہی ہیں؟ کہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ کون کر سکتا ہے ایسا؟ یہ عقل کا نہیں ہے۔ اس لیے خوب کہا علامہ نے کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، یہ بات ہے۔ اگرچہ تو زندانی اسباب ہے قلب کو، لیکن ذرا آزاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ یہ عشق میں تابع دار، اطاعت، جیسا ہم کو بتایا جائے۔ اس لیے حاجی صاحب یہ کہتے تھے کہ خروج اللہ کے راستے کا کیسا ہونا چاہیے، اور ہمارے اندر یہ بات آئی نہیں ہے۔ بہت سارے ماشاءاللہ پرانے ہمارے بزرگ ہیں، قابل اکرام ہیں، لیکن بڑوں کی باتیں بڑوں تک پہنچانا ہے۔ یوں فرمائے خروج کیسا ہونا چاہیے، تو کہا کہ دیکھو جب بولو، جتنے وقت کے لیے بولو، جتنے خرچ کے ساتھ بولو، اور جن ساتھیوں کے ساتھ بولو۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ جماعت بناتے تو اپنی چھاتی چھاٹ چھاٹ کے یہاں سے اس کو لے، وہاں سے اس سے نہیں، جن ساتھیوں کے ساتھ بولو اور جس رخ پر بولو۔ اور فرمایا چھٹی بات، جان ہتھیلی پر رکھ کر بولو، ہم تیار ہیں۔ ایسا خروج امت میں زندہ ہو جائے تو پوری دنیا کا نقشہ بدل جائے کہ جب بولو، جتنے وقت کے لیے بولو، جتنے خرچ کے ساتھ بولو، جن ساتھیوں کے ساتھ بولو، جس رخ پر بولو۔ رخ کے بارے میں بھی ہماری کوئی رائے نہیں ہے، آپ جہاں بولیں گے بھائی،
اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت جماعتیں تقریباً اسی رخ پر جا رہی ہیں۔ اختلاف سے پہلے تو جماعتیں کے رخوں کے بارے میں بہت ساری باتیں سننے میں آتی تھی، وہاں بیٹھ کے رخ تبدیل کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، کچھ بھی کر دیا، ہاں اس کو لگا کے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اب جانے والے اس مزاج سے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کا یہ اثر ہے کہ افریقہ کے ملکوں میں پہلے کوئی نہیں جانے تیار تھا، لیکن الحمدللہ اب افریقہ کے ملکوں میں ہماری سینکڑوں جماعتیں جا رہی، سینکڑوں، الحمدللہ۔ اور ہم ہی نہیں، دوسرے ملک بھی اس پر آ گئے۔ ہمارے مولانا کہہ رہے تھے، ایک اجتماع میں گئے افریقہ میں، تو وہاں بتا رہے تھے کہ ملیشیا سے 4 ساتھی آئے تھے، تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اجتماع میں شرکت کے لیے آپ کا بھی طے ہوا؟ کہا نہیں، ہمارا اس جماعت میں نہیں تو آپ کے ساتھ، ہم اپنے کام سے آئے۔ کیا کام ہے؟ کہ ہمیں حضرت نے تقاضا دیا ہے کہ یہ افریقہ کے ملکوں میں 400 جماعتیں ڈالیں۔ ملیشیا کتنا بڑا ملک ہے، ہمارے کیرلا اور تمل ناڈو یہ 2 صوبے ملائیں گے تو اتنا بڑا ملک ملیشیا ہے بس، اور آبادی تو کیرلا کی اتنی ہوگی، اتنی بھی شاید ہے کہ نہیں، اتنا چھوٹا ملک ہے، لیکن تقاضے کیا دیے؟ 400 جماعتیں افریقہ میں ڈالنا ہے ہم کو، چونکہ یہاں اجتماع میں بہت سارے ملکوں کے لوگ آئے، ان ذمہ داروں کو مل کر ہم ان سے رخ لیں گے اور براہ راست ڈائریکٹ ڈسٹرکٹ لیول پر جماعتیں ڈالیں گے ہم۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ انہوں نے وہ خالی بول کے گئے۔ ہمارے مولانا بتا رہے تھے کیپ ٹاؤن میں ہم اترے تو ہمارے ساتھ ملیشیا کی 12 جماعتیں اتری اور پورے ساؤتھ افریقہ میں پھیل گئی۔ بتاؤ، تو خالی ہندوستان سے جماعتیں جا رہی ہے ایسی بات نہیں ہے، یہ تو پوری امت کا کام ہے۔ کون کون سے ملک کہاں کہاں کیا کیا کتنا کام ہو رہا ہے، ہمیں اس کا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں قرآنوں کے بیرون میں اوقات لگنے چاہیے، بیرون جانے کے بعد ان کو کام کا ادراک ہوتا ہے کہ کتنا کام ہو رہا ہے۔ اپنے یہاں رہتے رہتے بعض اوقات ایسا لگتا ہے بس پتہ نہیں کیا رہے، یہ بار بار مصیبت، بار بار مشکلیں، بار بار اڑچنیں اور اشکالات اور یہ اور وہ، تو پریشان ہے۔ ذرا باہر جا کے دیکھ لے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے کتنا بڑا کام ہم کو دیا ہے۔ تو میرے بزرگوں بھائیوں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ایسا خروج ہمارا جب وجود میں آئے گا تو دنیا کا نقشے بدل جائیں گے اور بدل چکے اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اطمینان نصیب فرمائے۔ تو ایک کام تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی کو سنت شریعت پر لانا ہے۔ ہمارے حضرت رنجید احمد برکاتہم کہتے ہیں، مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے اس کام کے ذریعے احیاء سنت مطلوب ہے، کہ سنتوں کا احیاء ہر لائن میں، اور فرماتے ہیں کہ سنت عبادت، سنت عادت اور سنت دعوت، تینوں لائن کی۔ سنت دعوت یعنی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے اور حضور کے صحابہ جیسے دعوت دیتے تھے، ہم بھی اسی انداز سے دعوت دیں۔ رواجی انداز میں نہیں۔ آج کل تو میسیجنگ ہوتی ہے، یہاں سے وہاں فارورڈ کر دیا، ہو گیا۔ خود بھی پڑھا نکالی، فارورڈ کر ہو گئی دعوت۔ ارے خود تو پڑھے کم سے، خود پڑھا بھی نہیں، کچھ اچھا دکھتا ہے فارورڈ کر، تو یہ کیا دعوت ہے؟ رواجی دعوت کا وہاں اثر نہیں ہوگا۔ رواجی دعوت سے تو باطل پھیلے گا اور غالب ہو جائے گا، اور حق کی دعوت جب آئے گی تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے کہ یہ دور دعوت کا دور ہے، یہ دور دعوت کا دور ہے۔ اگر باطل دعوت کے مقام، اس وقت باطل دعوت دیتا ہے، یعنی پہلے تو فلموں کی لائن سے تھی، پھر اور زیادہ آگے بڑھا تو پھر اور کمپیوٹر آ گیا، پھر اور جا کے انٹرنیٹ آ گیا، اب تو موبائل آ گیا، یہ سب جیب میں ہے۔ اور اس کے لائن سے اس لیے جماعتوں کو کہتے ہیں کہ جماعتوں میں نکلنے کے زمانے میں موبائل کا استعمال نہ کریں، یہ تو باطل کے دعوت کا بہت بڑا آلہ ہے یہ۔ اور ایک اللہ والے کہتے ہیں کہ شیطان کے ہاتھ میں اتنا خطرناک ہتھیار کبھی نہیں لگا تھا، یہ تو اچھے سارے تہجد گزار لوگوں کو بھی عبادت خراب کر دے، ایسا ہتھیار۔ نماز میں بھی بچ جائے، کیا دھیان سے نماز پڑھیں گے؟ بجے نہیں، خالی وائبریٹ ہو تو دھیان جاتا ہے، پتہ نہیں کس کا میسج آیا ہے نہیں، تو یہ تو اعلیٰ باطل کی دعوت کا ہے۔ تو یہ مولانا یوسف صاحب کہہ کے گئے، 65 میں مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا، دیکھو کتنے سال ہو گئے، 56 سال گزر گئے۔ اس سے پہلے وہ کہہ کے گئے کہ یہ دور دعوت کا دور ہے، باطل اس وقت دعوت دے رہا ہے،
باطل دعوت کے مقابلے میں ہم کامل عبادت بھی لائیں گے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. باطل دعوت کے مقابلے میں کامل عبادت لائیں گے تو مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے. باطل دعوت کے مقابلے میں ہم جب حق کی دعوت لائیں گے تو حق دعوت کی اللہ تائید کریں گے. کون کرے گا؟ ارے بولو کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. یہ پہلا سبق تبلیغ کا، اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ سے ہوتا ہے. یہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے. کرنے والا اللہ ہے، اس لیے بہت اطمینان ہے کرنے والوں کو. یہ کتنے بھی حالات ہو جائے، الٹ پلٹ، لاک ڈاؤن، کیا 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 جو بھی کر لے، اللہ کرنے والا ہے. اللہ اس میں سے خیر نکالنے والے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں. خیر شر کے مالک اللہ ہے. ہماری بات میں تو کہا اللہ کی مدد سے یہ کام ہمارا آگے بڑھے گا، اور اللہ اس کام کی مدد کا وعدہ کرتے ہیں. اس پر کام کرنے والوں کی جو ہے دعوت دینے والوں کی مدد اللہ کریں گے. اور جب اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کے سامنے کون ٹکنے والا ہے؟ اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ اپنی طاقت سے کے ساتھ، اپنی قدرت کے ساتھ مدد کرنے والا. تو بات قرآن پاک میں آئے تھے کہ جہنم کے اوپر 19,000 جو ہے فرشتے مقرر ہے. تو ابو جہل نے یہ بات مذاق اڑایا، کہا کہ 19 فرشتے ہم سب لوگ مل کے ان کو مار ڈالیں گے. ابو جہل نے کہا، استہزاء کرتا تھا وہ. تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتار کے نبی کو تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے یہ لوگ کیا آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اس میں ان کے اوپر دھیان نہ دیجیے، آپ تو اللہ کا نام لیتے رہیے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ. تو آپ ان کے اوپر دھیان نہ دیجیے. یہ استہزاء کرنے والے کرتے رہیں گے، مذاق اڑاتے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے رہیں. تو مذاق اڑایا اس نے 19 فرشتے. تو اللہ نے اور آگے آیتیں اتاری اور آخر میں فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ. اللہ کی فوج کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے کہ کتنی بڑی فوج ہے. وہ تو 19 مین فرشتے ہیں، اور کتنے فرشتے اللہ کے ہیں کسی کو اس کا علم نہیں ہے. تو اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی فوج ہے، اللہ کا خزانہ ہے، اللہ کی قدرت ہے. ہر خزانے کے مالک اللہ ہے. وہ خزانہ، وہ طاقت، وہ قدرت، وہ قوت ہمارے ساتھ آ جائے تو اس کے لیے اللہ کی مدد، اللہ کا، اس کے لیے اللہ نے کام دیا ہے. ہمیں اطمینان کے حد تک یقین ہونا چاہیے کہ یہ ہم کام کریں گے تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. ہمارے ساتھ اللہ کی مدد، چاہے کرنے والے ٹوٹے پھوٹے کیوں نہ ہو، دعوت میں اثر ہوتا ہے، چاہے ٹوٹے پھوٹے کیوں. اللہ تعالیٰ اگر ان سے غلطی کوتاہی بھی ہو رہی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو ہم معاف کریں گے. وہ اس لیے لکم اعمالکم، اور تمہارے اعمال کی اصلاح بھی کریں گے. تو کرتے رہیں گے تو اعمال کی اصلاح بھی ہوتی رہیں گی، گناہ معاف بھی ہوتے رہیں گے، خطائیں معاف بھی ہوتے رہیں گے. کرتے رہو، بس کرتے رہو، اللہ کے لیے کام کرتے رہیں ہم. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، تو میرے بزرگوں، دعوت جب آئے گی باطل کی دعوت کے مقابلے میں تو حق کی دعوت کی مدد اللہ کریں گے، اور اس مدد کے ذریعے سے سارے کام بن جائیں گے. بدر کے موقع پر ایک شخص آیا ابو جہل کے پاس اور کہنے لگا ابھی یہ لوگ میدان میں آئے اپنے ہاتھ میں، ابھی تو ان کا جو ہے وہ خاتمہ ہی کر ڈالیں گے. بدر کے موقع پر آ کے اس کا اپنے پاس تو اتنی بڑی فوج ہے، اتنی پاور ہے اپنے پاس، 1000 لوگ ہے، اور اتنی طاقت ہے، اتنے ہتھیار ہے، سب کچھ ہے، مال ہے، مال بھی لے کے آئے تھے ساتھ میں، ہتھیار بھی لے کے آئے تھے، یہاں تک کہ گانے بجانے والے عورتیں، ناچ گانے والی عورتیں بھی انجوائے کرنے کے لیے وہ سب لے کے آئے تھے کہ ہم تو جیتنے ہی والے ہیں. تو جیتنے کے لیے جو کچھ کیا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، اسی وہ ناچ گانے والی عورتیں وہ لے کے آئے. تو وہ جو ہے چیئر گرلز بولتے ہیں، چیئر گرلز، وہ سب لے کے آئے کہ خوشی مذاق اڑائیں گے، خوشی منائیں گے. تو سب ہے اپنے پاس میں، اور یہ تو 313 میں ان کے پاس ہتھیار کیا، اور یہ کہ کپڑے بھی پورے نہیں. تو ابو جہل نے کیا جواب دیا؟ ابو جہل نے یہ جواب دیا کہ کل اگر ہمارے مقابلے میں یہ 313 ہے تو دوپہر تک ان سب کی چٹنی بن جائے گی، اتنی پاور ہمارے پاس میں ہے. لیکن اگر ان کے ساتھ ان کا اللہ ہے تو بول نہیں سکتے کل کیا ہوگا. کون بول رہا ہے؟ ابو جہل کہہ رہا ہے.
اس کو بھی اتنا یقین تھا کہ ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور اس اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ یقین ہمیں آ جائے، اس کے لیے کام اللہ نے دیا ہے۔ تو اس لیے اپنے اندر کا یقین پختہ ہو جائے اور بدن سے نکلنے والے اعمال سنت و شریعت کے مطابق آ جائے، تو یہ سنت والا راستہ ایسا ہے کہ اللہ جل شانہ اس کی حفاظت کا وعدہ فرماتے ہیں اور اس کی ہدایت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ وہ راستہ ہم کو اختیار کرنے ہے۔ علم کی روشنی اسی لیے ہے، اللہ سے لینے کا جو صفات بتائی ہے، بھائی نماز کا راستہ ہے، اس راستے سے دو رکعت پڑھ کے اللہ سے اپنی حاجتوں کو منوانے کا ہم کو آسان راستہ دیا ہے، تو اپنی حاجتیں ہم اس طریقے سے منوا لیں گے۔ ضرورتیں حاجتیں اور ہو رہا ہے اور کر رہے لوگ۔ حضرت کبھی کبھی کارگزاری میں پوچھتے ہیں کہ ایسے کتنے ساتھی آپ کے پاس ہیں بتاؤ کہ جنہوں نے اپنے مسائل نماز پڑھ کے حل کرا لیے، تو ہمیں یہ راستہ بتائیں گے۔ جب ہماری نماز ایسی، ہماری اپنی نماز پر ہمیں اتنا اطمینان ہونا چاہیے نا، ایسی نماز ہم بنا لیں کہ انشاءاللہ 2 رکعت پڑھوں گا نا اللہ مسئلہ حل کرے۔ لیکن یاد رکھو، ایک بزرگ نے کہا کہ مسئلہ حل نہیں، مفتی زین العابدین صاحب نے کہا کہ کچھ مسئلے میں ہم لوگ الجھے تھے، کچھ مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، تو ایک ساتھی اٹھا کہا میں ذرا 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو بولے میں نے مذاقاً کہا اس سے، ارے تیری 2 رکعت سے کیا ہونے والا ہے؟ تو اس نے کیا جواب دیا، حضرت مفتی صاحب مجھے بھی معلوم ہے کہ میری 2 رکعت سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن اپنی حاجت پر نماز پڑھنا سنت ہے، یہ میں سنت ادا کروں گا تو اللہ کچھ کریں گے، حالانکہ میری 2 رکعت نماز اتنی مضبوط نہیں ہے، لیکن یہ طریقہ سنت کا ہے، تو یہ میں سنت ادا کروں گا تو اللہ ضرور کریں گے۔ تو اس لیے سنت شریعت والی زندگی، حلال حرام کی تمیز، کھانے پینے میں تمیز، لباس میں تمیز۔ ایسے لباس مارکیٹ میں ہے، اپنے بچوں کو پہنانے میں ہم ذرا دیکھ لیں کیا پہنا رہے اپنے بچوں کو۔ ماشاءاللہ اللہ کا فضل ہے، مالیگاؤں کا ایک معاشرہ ہے، لیکن عام طور سے امت کا کیا حال ہے؟ کبھی کبھی کوئی سلوگن لکھے رہتے، ہماری جماعت میں ساتھی ہے، وہ لکھا تھا گو وائلڈ، بولا یہ کس کے معنی کیا سمجھا تو؟ گو وائلڈ لکھا ہے یعنی درندے بنو، جنگلی بنو، جنگلی، یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ دعوت ہے باطل کی۔ ہم کو تو انسان بنانے کے لیے، اشرف المخلوقات بنانے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درندے بنو۔ تو سلوگن لکھے لیتے ہیں، دیکھنا چاہیے کیا لکھا ہے۔ ایسا نہیں کوئی بھی ٹی شرٹ پہن لیا، کتوں کے بلیوں کی تصویریں اس پر بنی ہیں، بعض اوقات سور کی بھی تصویر ہوتی ہے، اور بچوں کو پہنا رہے ہیں۔ تو ہمیں سنت شریعت کا راستہ دیا ہے، اپنی معاشرت دی ہے ہم کو، پاکیزہ معاشرت ہماری، تو ہمیں اس کو بنانا ہے، نمونہ بنانا ہے۔ ہاں ہم مولانا یونس صاحب ہمارے فرماتے تھے نا کہ سنت شریعت کا ہم نمونہ بن جائے، لوگوں کے لیے نمونہ ہو۔ اپنے بچوں کو سنت لباس پہننا ہے بچپن سے، تو اس کا اثر پڑتا ہے۔ کھانے میں کیا دے رہے، اثر پڑتا ہے، کھانوں کا اثر ہوتا ہے۔ پتہ نہیں کیا باہر کے غذاؤں میں کیا ہے، پتہ نہیں، اپنی بنائی ہوئی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ایک راستہ ہے، ایک مقصد ہے کام کا کہ ایک ایسا ماحول، ایک ایسا معاشرہ اور تیار ہو جائے سنت شریعت والا، تو محنت کرتے انشاءاللہ وہ بہت حد تک تو آ بھی گیا ہے الحمدللہ۔ کسی نہ کسی پہ میری جھلک نظر آ رہی ہے نا، اللہ کے فضل سے، اللہ اس کو اور بڑھائے۔ پوری امت جب اس کو لے کے کھڑی ہوگی تو پھر دیکھو کتنا آسان راستہ ہے۔ دنیا میں جو ہے نا وہ 800 کروڑ انسان ہے اور 200 کروڑ مسلمان ہیں، تو ایک مسلمان کے ذمے کتنے غیر آتے ہیں؟ 3 آتے ہیں۔ 600 کروڑ غیر ہیں اور 200 کروڑ مسلمان ہیں، تو ایک کے ذمے 3 آ گئے۔ پوری زندگی محنت کر کے اگر 3 لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تو اس کی زندگی وصول ہو گئی نہیں ہو گئی؟ لیکن مسئلہ ان 600 کروڑ کا نہیں ہے، مسئلہ ان 200 کروڑ کا ہے کہ یہی دین پر نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے، مولانا حاجی صاحب نے یہ بات کہی کہ بولے ایک مرتبہ کچھ تحریکی المزاج کے لوگ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ مولانا دعا کرو اللہ آپ کے اس کام کو قبول کرے اور مسلمانوں کی جو شان و شوکت گئی ہے وہ واپس لوٹے۔ تو مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نہیں بھائی نہیں، ہمارا یہ مقصد بالکل نہیں ہے۔
دیکھو یہاں ہم کو سمجھنا ہوگا ہمارے کام کرنے والے، ہمارے یہ مقصد بالکل نہیں ہے. اس لیے بعض ساتھی ہمارے بیانات میں بھی بولتے ہیں یہاں اتنے ایمان لائیں گے ایسا ہی ہوگا اور بڑوں نے کوئی بات کہی ہوگی تو قرآنوں کی مجلس میں عمومی اعتبار سے وہ باتیں نہیں کہی جا سکتی. وہ تو اللہ کریں گے، کیا کرنا ہے، اللہ کو اپنا دین کو زندہ کرنا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. ہاں لیکن ہمارا کیا مقصد ہے؟ تو یہ حاجی صاحب نے کہا کہ یہ شان و شوکت واپس آئی، یہ مقصد مولانا صاحب نے کہا یہ نہیں مقصد ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ اس کام کو چلاوے، اس کو قبول کر لے اور اس کے ذریعے سے اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو جائے، چاہے مسلمانوں کی شان و شوکت واپس آئے یا نہ آئے، دین زندہ ہو. تو ایک تو بات تو یہ دوسرا مقصد ہمارا ہے، یہ اس کے اندر پنہا ہے کہ صرف ہمارے اپنی ذات میں دین آ کر ہم لوگ بیٹھ جائیں یہ کافی نہیں ہوگا. اللہ نے اس امت کو اس لیے نہیں پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ نے اس امت کو پسند کیا ہے، کہا کہ جیسا تم کو مجاہدے کرنے کے لیے کہا گیا ویسا اس کا حق ادا کرو. جاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، اللہ نے تمہیں جو ہے پسند کیا ہے، تو اللہ نے چنا اس امت کو. فرماتے عالم ارواح میں سے چند روحوں کو اللہ نے چنا اور ان کو نبی بنایا. ایسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چنا ہے. ایسے فرمایا کہ ساری امتوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا ہے، چھاٹا ہے. جب ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ فروٹ لینے جاتے ہیں، تو فروٹ والا جو بھی دیتا ہے لپیٹ کے لاتے ہیں کہ نہیں بھائی مہمانوں کے سامنے پیش کرنا ہے، ذرا فروٹ اچھا ہے، جو چھانٹ کر نکالتے ہیں. بھائی 20 روپے زیادہ لینا بھاؤ کوئی بات نہیں، لیکن فروٹ ذرا اچھا چاہیے، کیوں مہمانوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو چھانٹ کر نکالتے. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چھانٹا ہے، چنا ہے. کائے کے لیے چنا ہے کہ یہ دین کا کام کرے گی. اور آگے فرمایا کہ تم جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہو، ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں ہو تو انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. اور یوں فرمایا کہ ملت کیا ہوتا ہے کہ مرد، عورت اور بچہ تین مل کے ملت بنتی ہے. کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود بھی قربانی دی اور اپنے گھر والوں کو بھی قربانی دلائی اور اپنے بچوں کو بھی قربانی دی، سب کی قربانی وجود میں آ گئی. تو کہا کہ اس وقت میں یہ تینوں لائن کی قربانیاں وجود میں آنا ضرورت ہے، اور ہماری محنتوں میں یہ تینوں لوگ عنوان ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ہم مردوں سے کہیں گے کہ مسجد میں آؤ، مردوں پر محنت یہ کریں گے، ہر مرد مسجد سے جڑے، یہ ہماری محنت ہے. ہر مسلمان مرد مسجد سے جڑے، مسجد میں لانے کی ہم کوشش کریں کہ مسجد یہ محفوظ جگہ ہے، یہاں ایمان کی حفاظت ہوگی، یہاں اعمال کی حفاظت ہوگی، یہاں ہماری حفاظت ہوگی. مسجد اللہ کے گھر ہے، مسجد کی بڑے فضائل ہے، شعائر اسلام میں سے ہے، یعنی اسلام کی علامت ہے. مسجد میں علماء سے بات سنی ہے کہ یہ گنبد مینارے مسجد کا جز نہیں تھا، پھر ایسے اونچے اونچے مینارے بنانے کی اجازت کیوں دی ہے، اتنے سے اتنا خرچہ ہوتا ہے. تو کہا وہ اس وجہ سے دی ہے کہ یہ شاعر اسلام میں سے اسلام کی پہچان ہے کہ کوئی گنبد مینارہ دیکھ کر آدمی سمجھتا ہے کہ شاید یہاں مسجد ہے. عجیب بات بتاؤں کہ وہ واسکو ڈی گاما کے بارے میں یہ بات ہوئی کہ وہ نہیں کیا نام اس کا کولمبس کے بارے میں یہ بات ہے کہ اس نے امریکہ دریافت کیا، تو اس نے اپنے ڈائری میں یہ بات لکھی کہ میں نے وہاں مسجد دیکھی. لیکن یہ جملہ ان کو ہضم نہیں ہونا تھا، انہوں نے اس کا بولے وہ مسجد کے گنبد کے جیسا کوئی ایک پہاڑ دیکھا، اس نے ایسا بول کے اس کو چینج کری، الٹر کیا، اس کی ڈائری کو الٹر کیا. حالانکہ اس کے ڈائری میں جملہ لکھا ہے کہ میں نے وہاں مسجد دیکھی. اس کے معنی کیا ہے کہ کولمبس کے جانے سے پہلے امریکہ میں مسلمان جا چکے تھے، انہوں نے مسجد بنائی تھی. تو یہ مسلمان کی اسلام کی پہچان ہے کہ مسجد ہوگی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے اسباب میں سے ایک سبب بتایا کہ مکہ شریف میں کوئی ایسی مسجد نہیں تھی جہاں بیٹھ کے دین کا کام کر سکے، مشورے کر سکے، فکریں کر سکے. تو ہجرت کر لیا. ہجرت کرنے کے بعد ابھی مدینہ پاک میں داخل بھی نہیں ہوئے تو قباء میں مسجد بنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اول مسجد ہے، ذکر قرآن میں آیا. اور پھر
اپنے ذاتی خرچ سے زمین خرید کر جو ہے مسجد بنائی، مسجد نبوی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لے جا رہے تھے اور اس کو وقف کر دیا پوری امت کے لیے. یہ مسجد نبوی کس کی ہے؟ کہ وہ پوری امت کی ہے. اور وہاں سے پھر پوری دنیا کا نظام چلا مسجد نبوی سے. ہاں، تو مسجد اتنی اہم چیز ہے کہ مسجد ہے، اب اس کے آباد کرنے کی فکر ہے، اس کے آباد کرنے کی فکر ہے. ہم نے مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر چھوڑی، پوری دنیا میں غیر آباد ہو گئی. وہ تو اللہ کی شان ہے، اور واقعی یہ اللہ ہی کی شان ہے کہ اس کام کی برکت سے ابھی مسجدیں جہاں جہاں آباد ہے، اس کام کی وجہ سے آپ دیکھ لینا، جہاں کام نہیں ہے وہاں دیکھ لینا مسجد آباد ہے کیا. وہ تو اس کام کی وجہ سے ہمارے حضرت نے آواز لگائی مسجد کا آباد کرو، مسجد کی آباد کرو. تو جنہوں نے اس آواز کو لیا وہ آباد کر رہے ہیں، اور جنہوں نے آواز کو نہیں لیا ابھی تک مسجد غیر آباد ہے. 5 آدمی نماز پڑھ رہے، ذرا سی چیز کا تاثر نہیں ہوتی. اس لیے بزرگوں، یہ بہت بنیادی بات ہے کہ ہر مسلمان کو ہمیں مسجد میں لانا ہے. اور عورتوں کے بارے میں کہ کہا ہر عورت کو ہفتہ وار تعلیم سے جوڑنا ہے. اب عورتوں سے تو ہم نہیں جائیں گے بات کرنے، جب مردوں کی ملاقات کریں گے روزانہ کی تو ان سے یہ بھی کہیں گے کہ آپ کے گھر والوں کو یہاں قریب میں تعلیم ہوتی ہے، اگر نہیں ہو رہی تو قواعد پیدا کیے جائیں، تعلیم اتنی ہو جائے کہ ہر بہن کا پہنچنا آسان ہو جائے، اتنے جگہ پر تعلیم ہو جائے. جیسے ہمارے حافظ صاحب کہتے ہیں کہ جو چھوٹی جماعتیں بنی ہیں وہ چھوٹی جماعت کو جو علاقہ دیا ہے تو ہر علاقے میں ایک تعلیم تو ہو جائے، اتنے عام ہو جائے ہفتہ وار تعلیم کہ ہر بہن اس میں جا سکے، اس کے قریب میں تعلیم موجود ہے. اور یہ دعوت ہے کہ ہر بہن ہفتہ وار تعلیم سے جڑے، اور بچوں کے بچے ہر بچہ مکتب سے جڑے. تو اس کی بھی دعوت اس کے باپ کو دیں گے کہ آپ کے گھر والوں کو مستورات کو جو ہے فلاں جگہ تعلیم میں بھیجو، اور آپ کے بچوں کو تعلیم کا کیا تو بچوں کے لیے مسجد کے وہ مکتب ہے، فلاں جگہ مکتب ہوتا ہے. تو بزرگوں ایسا کام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور اس کو اللہ نے چلایا دنیا بھر میں. اب اس کی ضرورت ہے کہ اس کے تقاضوں کو ہم سمجھیں، اپنی ترتیبوں کو ہم آگے پیچھے کریں، اور کام کی ترتیبوں کو کہ اس کو ترجیح دیں گے تب یہ آگے بڑھے گا. تھوڑا ترتیب بنائیں گے تھوڑے آگے. اس وقت ذرا سا لاک ڈاؤن کیا ہو گیا، بہت سارے پرانے ساتھی اس میں بھائی سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، اوقات نہیں لگے. تو ایسا نہیں ہو جائے، بلکہ دین کے کام کو اپنا کام بنائیں. فرمایا کہ اس کی علامت کیا ہے؟ مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ سنا ہے کہ دین کے کام کو اپنا کام بنانے کی علامت یہ ہے کہ اس کام کو بغیر ترغیب کے کریں. کیسے کریں؟ کوئی ترغیب کی ضرورت نہیں ہم کو، اپنے چلے کی ترتیب ہم خود بنائیں گے، بلکہ ہر سال 4 مہینے کی ترتیب پر آ جائیں گے. حضرت تو اس وقت میں پرانوں سے چاہتے ہیں ہر سال 6 مہینے لگائیں، پرانے ہمارے ہر سال 6 مہینے پر آ جائے، اور ایک معتقی طبقہ ہر سال 4 مہینے پر آ جائے مدنی ترتیب پر. اور یہ مدنی ترتیب کوئی حضرت جی نے نکالی، یہ تو مولانا یوسف صاحب نے کے بیانات میں موجود ہے، خطوط میں موجود ہے کہ مدنی ترتیب صحابہ کی، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی زندگی کو ہم دیکھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ کیسا ماحول تھا ان کا. تو یہ بات ہم نے یوسف بھائی پالن پوری سے سنی تھی. ان کا انتقال 89 میں ہوا ہے، 89-90 میں ان کا انتقال ہوا ہے، 89. تو اتنی پرانی بات ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے یہ. ان سے ہم نے سنی تھی کہ صحابہ کی یہ ترتیبیں تھی کہ جو ہے وہ صحابہ جو ہے بعض صحابہ ہر سال 6 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے تھے، 6 مہینے مقام پر رہتے تھے، اور اکثر صحابہ ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو صحابہ میں ہے کہ حضرت عمر نے ترتیب بنائی کہ 4 مہینے کے بعد نوجوانوں کو واپس بلاؤ. تو 4 مہینے کے بعد واپس آنے لگے، ورنہ ہر سال 6 مہینے لگانے کی ترتیب ہے صحابہ کی. اور مقام پر رہنے کے زمانے میں صحابہ کی ترتیبیں ایسی تھی کہ بعض صحابہ ہر وقت تقاضے کے لیے ہر وقت جو ہے تیار رہتے تھے، جب بھی تقاضا آئے اور تیار ہے. اکثر ان کا وقت مسجد میں لگتا تھا، اور ضرورت کے درجے میں گھر جاتے تھے، ضرورت کے درجے میں کاروبار جاتے. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنتے ہیں کہ آئے گھر میں کچھ کھانے کو ہے، کچھ نہیں، تو گئے کچھ محنت مزدوری کر کے لائے. اتنا آٹا تھا کہ 6 روٹیاں بنی. کوئی مانگنے والا آیا تو 6 کے 6 دیتی. سنتے نہیں. تو یہ بات ہے. تو ایسی چیز ہے
6 درہم مانگے تو 6 کے 6 بولے آٹے کے لیے رکھے, نہیں وہ دے ڈالو. یہ توکل ہے. محنت یہ تھے, ذرا سی محنت سے آیا, باقی فارغ رہتے تھے ان کے کام سے. تو کچھ صحابہ ایسے تھے, اور کچھ صحابہ ایسے تھے جن کی آدھے دن کی آدھے رات کی ترتیب تھی کہ آدھا دن مسجد کا, آدھا دن گھر کا, اور آدھی رات مسجد کی اور آدھی رات گھر کی, یہ ترتیب تھی. یہاں تک کہ سنا بزرگوں سے کہ اپنے کاروبار میں صحابہ پارٹنر لیتے تھے. تو یہ کہتے تھے دیکھو بھائی, صبح سے ظہر تک میں دکان میں رہوں گا, تم مسجد میں رہنا, اور ظہر سے مغرب تک میں مسجد میں رہوں گا, تم دکان میں رہنا, تاکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ تم مجھے بتانا, میں نے جو سنا وہ تم کو بتاؤں گا. کوئی تقاضا آئے گا تو تم چلے جانا, میں مسجد میں ہوں, کوئی تقاضا آئے گا مجھے. اس بنیاد پہ ان کی شراکت ہوتی آدھا, اور رات آدھی جو ہے مسجد کی اور آدھی رات. یوں سنا ابھی افریقہ کے ملکوں میں جائیں گے تو ابھی تک اس کا رواج ہے کہ تہجد کے وقت میں اذان ہوتی ہے. حرمین شریفین میں بھی تہجد کے وقت میں اذان ہوتی ہے. تو اس اذان کے بارے میں سنا بزرگوں سے کہ یہ اذان تہجد کی نہیں تھی بلکہ یہ نصف اللیل کی اذان تھی. کیا مانے کہ آدھی رات کو اذان ہوتی تھی تاکہ جو صحابہ مسجد میں ہیں, اب آدھی رات ہو گئی, اب وہ گھر جا سکتے ہیں, اور جو صحابہ گھروں میں ہیں وہ ابھی مسجد میں آ جائے. تو آپ بتاؤ 24 گھنٹے مسجد آباد ہوگی نہیں ہوگی؟ تو جو 24 گھنٹے مسجد آبادی کی بات حضرت فرما رہے ہیں, یہ کوئی من گھڑت بات ہے؟ یہ تو سیرت صحابہ سے ثابت ہے. اور یہ بات ہم نے یوسف پالن پوری سے سنی تھی. وہ زمانے میں وہ نظام الدین میں ہوا کرتے تھے. کتنی پرانی بات ہے. اور فرمایا کہ اکثر صحابہ کا جو وقت جو ہے وہ یعنی تہائی زندگی کا تھا کہ 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگاتے تھے ہر سال, اور مقام پر رہنے کے زمانے میں روزانہ کے 8 گھنٹے جو ہے مسجد کو, 8 گھنٹے کاروبار کو, 8 گھنٹے گھر والوں. یہ تہائی زندگی کی ترتیب. تو یہ تو عمومی ترتیب تھی صحابہ, مدینہ کے صحابہ, اس لیے اس کو مدنی ترتیب کہا. تو ہم کو تو اس پر آنا چاہیے, اس لیے اپنے بڑوں کی طرف سے ایسی بات ہے. بزرگوں, یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد یہ ہمارا یہ کھانا کمانا اور یہ سارا ہماری, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا ہم کو کیا ہے. ہمارا مقصد ہے, نہ جان ہماری ہے نہ مال ہماری. یہ کہا جو جان مال کو اپنا سمجھتا ہے تو قرآن کے فیصلے کے خلاف ہے. میاں جی اس کو کہتے تھے کہ قرآن کے فیصلے کے خلاف. میاں جی کا تذکرہ درمیان میں اس لیے آیا تھا کہ وہ بات رہ گئی کہ وہ 6 صفات بیان کرتے ہوئے آخر میں یہ بات کہتے تھے کہ ایک آدمی محنت کرتا رہے اور کوئی صفت نظر نہ آئے تو مایوس نہ ہو جائے. محنت کرتے کرتے جائے گا, اللہ موت سے پہلے ساری صفات عطا فرمائے. تو ہم محنت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ وہ صفات بھی اللہ دیں گے اور نتیجے لائیں گے. تو جان مال کا مقصد جو ہے وہ بزرگوں یہ اللہ کے دین کو بلند کرنا. سیرت سے ملے گا. سب سے زیادہ جان مال اللہ کے نبی نے اپنا اور صحابہ کا سب سے زیادہ جان مال لگایا, اللہ کے کلمے کو بلند کرنے میں لگایا. اور اس کے بلند کرنے میں کوئی لمٹ نہیں رکھی, اس کے لگانے میں کوئی لمٹ بھی نہیں رکھا کہ اتنا لگا دو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کے لیے نمونہ ہے. 100% جان مال. تبوک کا واقعہ تو مشہور ہے, اس سے پہلے ہجرت کا واقعہ, ہجرت کے وقت میں بھی 100% لگایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وصال ہو گیا ہے تب بھی 100% پر قائم رہے. کہا ایک اونٹ کوئی دیتا تھا, اگر اونٹ دے گا اس کے ساتھ رسی دیتا تھا. اب اونٹ دے گا رسی نہیں دے گا تو اس رسی کے لیے میں اکیلا جو ہے وہ اس کا مقابلہ کروں گا, مقاتلہ کروں گا. دین میں کمی برداشت نہیں کروں گا. 100% جان مال لگائے. صحابہ ہے 100% لگائے. اس کے بعد جاری ترتیبیں ہیں. تو جان مال لگانے کے لیے ہم لوگ جو ہے وہ اپنے مرضی کے مالک نے, ہمارے پاس امانت ہے اور اس کو اللہ کے کلمے کو بلند کرنا ہے سب سے پہلا تقاضا ہے. یہاں تک کہ اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے مہمان کو کھلایا ہے, یہ تقاضا ہے. نصرت کا تقاضا, ہجرت کے تقاضے, نصرت کے تقاضے, جان مال اس پہ لگائے.
اس کے بعد جو ہے مخلوق خدا کی خدمت، تو خدمت کا بھی اتنا رواج تھا کہ ڈھونڈتے تھے موقع کہ کیسے کہاں خدمت کر سکتے ہیں، موقع ڈھونڈتے تھے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معمولات ان کے معلوم کیے، تو کہ ایک جھوپڑے میں جاتے تھے، اس گئے دیکھا کہ ایک جو ہے عورت ہے، اپاہج ہے، نابینا ہے، تو دیکھا اس کے کیا کرتے ہو، اندازہ ہو گیا، صاف صفائی کر لی اور اس کو جو ہے روٹی پکا کے کھلائی۔ تو روٹی جب کھلائی تو اس نے کہا کہ ابو بکر کا انتقال ہو گیا؟ تو حضرت عمر رونے لگے کہ ہاں ابو بکر تو انتقال ہو گئے، میں عمر آ گیا ہوں۔ لیکن تم نے کیسے پہچانا؟ کہا وہ لقمہ چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے، اس پر سے پہچانا کیا ابو بکر انتقال ہو گئے۔ تو خدمت کا ایسے تو مخلوق خدا کی خدمت پہ جان مال لگا، اور اس کے بعد اپنی ضرورتوں میں تو گن گن کر اور یہ نام تول کر احتیاط کے ساتھ۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے کہ ایک صاحب آئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا جاؤ عثمان کے پاس، کچھ ضرورت تھی ان کی، تو گئے تو دیکھا آواز آ رہی ذرا بلند، تو سنے کیا بول رہے، شوہر بیوی کو ڈانٹ رہے کہ رات کو دیے کی لو زیادہ کیوں رکھی، اتنا تیل جل گیا۔ بولے یہ آدمی اتنا کنجوس، دیے میں تیل جلا تو اس پر بیوی کو ڈانٹ رہا ہے کہ میں ایڈریس تو رانگ نہیں ہو گیا ہے، غلط جگہ تو نہیں آیا میں، یہ مجھ کو کیا دے گا؟ واپس گئے، حضور نے کہا کیا تمہارا کام ہو گیا؟ کہا حضور آپ نے ایسے آدمی کے پاس بھیجا ہے؟ کہا نہیں جاؤ۔ گئے تو دستک دیا، آواز دی، آ گیا تو کیا ہے؟ وہ حضور نے مجھ کو بھیجا تھا۔ اچھا بیٹھے رہو۔ تو یہ اشرفیوں کی تھیلی بھر کر لا کے رکھ دی ہاتھ میں، تو دیکھتے کبھی اشرفیاں کبھی ان کو دیکھتے، بولے کیا بات ہے اور چاہیے؟ نہیں یہ بات نہیں، یہ ابھی جو آواز آ رہی تھی میں آ کے گیا تھا، تو بیوی سے آپ بات کر رہی تھے کیا؟ بولے ہاں میں بیوی سے بات کر رہا تھا، وہ دیے کی لو زیادہ ہونے پر آپ بیوی کو ڈانٹ رہے تھے اور مجھ کو اتنا دے رہے۔ تو کہا بات یہ ہے کہ وہ دیا جو جل رہا تو اپنی ضرورت میں جل رہا تھا، جو جتنا کم جلے گا اتنا حساب کم ہوگا، اور یہ میں دے رہا ہوں اللہ کے لیے، جتنا زیادہ دوں گا اتنا ہی اس کو حساب زیادہ ملے گا۔ تو یہ صحابہ کی ترتیبیں تھی، اس لیے بزرگوں ہمیں بھی ان ترتیبوں پر آنا ہے۔ تو سب تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟ اس کے لیے 5 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو کہتے ہیں۔ ملکوں کے اس وقت تقاضے ہیں، جماعتیں جہاں جہاں گنجائش ہے ماشاءاللہ جا رہی ہے، اور ابھی جو گنجائشیں پیدا ہوتی جائیں گی انشاءاللہ، اور کھلے گا معاملہ تو پوری دنیا میں انشاءاللہ جانا ہے۔ اس کے لیے بتاؤ 5 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ پہلا تقاضا تو یہ ہے۔ اور بولو کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلیں گے، دین کا کام کریں گے، اپنی ذمہ داری کو پوری کریں گے۔ سید نسیم صاحب ماشاءاللہ، ہاں دیکھو 40 بولے تو 40 سال رہ نکل گئے، ادھر دکھ رہے گا جی۔ شکیل بھائی ماشاءاللہ، محمد عرفان گیاس مندی، ہاں ماشاءاللہ، حاجی عبدالجلیل صاحب، بولے بھائی بھائی نام لکھ کر جائیں، جانے والے حضرات نام لکھے، اللہ کے راستے میں جو کھڑے ہو رہے ہیں نام لکھے ماشاءاللہ۔ دیکھو حاجی عبدالرحمان صاحب، حاجی عبدالرحمان صاحب 5 مہینے اللہ کے راستے میں، بولو بیٹھے رہو، آپ کے بیٹھنے سے تشکیل ہوگی، تشکیل ہونے تک بیٹھے رہے، آپ کے بیٹھے رہنے سے تشکیل ہوگی اور کام ہوگا، تشکیل بڑا کام ہے۔ اور بھی نام لکھ رہے ماشاءاللہ، لکھتے رہیں، بتلائیں ہاں بتلائیں، کھڑے ہو جائیں 5 مہینے کے لیے بتلائیں۔ ماشاءاللہ۔ دیکھو کیا نام ہے؟ یاسین بھائی، یاسین بھائی، یاسین مجاہد بھائی، ارے ایک انگلی کم اٹھائے گا۔ جمیل بھائی، جمیل بھائی، بولو اور بولو۔ کیا سلامت اللہ لکھوں؟ جمیل بھائی سلامت اللہ، ماشاءاللہ۔ جن کے 3 مرتبہ 4 مہینے ہو گئے وہ تو کھڑے ہی ہو جائے 5 مہینے کے لیے،
ان کے ہو گئی ترتیب بن گئی. ہاں ضرورت ہے. بتلائیں. ہمارے مولانا جاوید صاحب بیرون جماعتوں کا بہت سارا کام دیکھتے ہیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت جماعتوں کی ایسی جماعتوں کی جانے کی ضرورت ہے منجے ہوئے ساتھی. تو 3 مرتبہ جن کے 4 مہینے ہوں گے تو وہ جو منجے ہوئے ہوں گے ورنہ 4 مہینے لگ گئے. اچھا تو جو بڑے ہمارے کہتے ہیں ان کی آواز میں ہم آواز ملائیں. 3 مرتبہ 4 5 مہینے لگائیں. اور بولے اور حافظ ریحان. ہاں بھائی 4 مہینے کے لیے بتاؤ. جن بار ایک بار لگا وہ دوسری بار کھڑے ہو جائیں, جن کے نہیں لگے وہ بھی کھڑے ہو جائیں, جن کے 2 بار لگے تیسری بار لگائیں. ماشاء اللہ دیکھو 4 مہینے کی جماعتیں چلیں, بہت ضرورت ہے. اندرون میں بھی کام ہو جائے, بیرون میں بھی کام ہو جائے, ہے نا جی. 4 مہینے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ 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 واہ. اللہ قبول فرمائے. نام لکھے ادھر بھی کوئی نام لکھے. دیکھو کیا نام ہے دیکھو دیوان کا. یہ ایسے جوان کھڑے ہو جائیں. ہاں بہت سارے. واہ 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 واہ. اللہ بہت قبول فرمائے. مشیر مسجد محمد سلیمان مسجد. ماشاء اللہ واہ واہ. محمد سلیمان چلے کے آئے تھے 4 مہینے کرتے. اور رائے گڑھ جماعت سے بھی کھڑے ہو جائیں. چلے کے لیے آئے تھے 4 مہینے دوسرے 4 مہینے. ہاں نئی مسجد جی ارادہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اسرائیل مسجد جماعت میں ہو. اسرائیل مسجد بولو نا. کون سی نساء؟ ماشاء اللہ. باہر سے بھی نام لکھا ہے. باہر بیٹھے حضرات بھی وہاں نام لکھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھے رہے ساتھی, بیٹھے رہے. آپ کے بیٹھنے سے تشکیل ہوگی. اشفاق بھائی, مشتاق بھائی, بیت العلوم سیدہ جی. ماشاء اللہ. یہ دیکھو نوجوان کھڑے ہو گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. واہ. بولے کیا نام ہے؟ محمد یوسف مسجد. آپ ہو رہا حاجی جمیل صاحب نئی مسجد. حاجی جمیل عبد الراشد مسجد سیدہ جین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں مسجد والے بھی نام بھائی لکھے. مسجد والے بھی نام لکھتے رہے. جن مساجد کے ساتھی ہیں تو ذمہ دار وہاں کے نام لکھے. سعید مستری صاحب فاطمہ آنگن مسجد. فلبا راشدی. ارے کھڑے پورا ہو جا. کھڑے پورا کھڑے ہونا بھی. ہاں عادت. یاسین ماشاء اللہ. جوانات اللہ جوانی کو قبول فرمائے. ہاں ماشاء اللہ. دیکھو ایسے جوان. ماشاء اللہ. پیچھے نام لکھے جا رہے ہیں کیا؟ لکھ رہے ہیں. یعقوب مسجد کے نام نہیں آ رہے بولے. یعقوب مسجد کی 4 مہینے کی جماعت روانہ ہوئی ہے. دیکھو کھڑے ہو گیا. یہ ساتھی یعقوب مسجد حضرت جی مسجد. ماشاء اللہ.
اور بولو اور بولو. مسجد سیدہ جی. ارباز شیخ. سیدہ جی. مسجد سیدہ جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بیٹھے رہو اور نام آ جائے اور نام آ جائے. چلے کے نام لیں گے, جماعتیں لیں گے. بولے بھائی. اور بولو اور بولو اور بولو. جان مال اللہ کے کام میں لگ جائے انشاءاللہ, قیمتی بن جائے. دنیا بھی بنے گی, آخرت بھی بنے گی, اللہ نوازیں گے. ہاں, دین پر لگانے والے ضائع نہیں ہوتے, اللہ نوازتے ہیں. بولو ماشاءاللہ. دیکھو اتنے نوجوان کھڑے ہو گئے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد رفیق. مسجد محمد رفیق فاطمہ آنگن. ماشاءاللہ. سفیان احمد مصطفیٰ. بولے بھائی بولے. اور بتاؤ بھائی, اور نام آنی چاہیے. چلے کے نام بتائیں, چلے کے بتائیں, چلے کے لیے. چلو ماشاءاللہ. کیا نام ہے؟ محمد احمد. بولو. چلے کے نام لکھاؤ. بقرعید کی چھٹیوں میں ہماری جماعتیں بننی چاہیے, یہ موقع اچھا ہے. 4 مہینے کی جماعتیں, چلے کی جماعتیں اس موقع سے. ہاں, چلے کی جماعتیں بتلائیں, 4 مہینے کی جماعتیں بتلائیں بقرعید کے موقع پر, بقرعید کے بعد. بولے بھائی جماعتیں لکھائیں. سیدہ جی چلے کی جماعت, نئی مسجد سے چلے کی جماعت. منو مسجد 2 جماعت. بولے بھائی مسجد والے بتلائیں. کھڑے ہو کے لکھاؤ. ماشاءاللہ. اور بولو. عبدالرحمان. اور بولو. کھڑے ہو جائیں, کھڑے ہو جائیں. جماعتیں لکھائیں. بتلائیں بتلائیں. 1-2 مسجد کے نام آئے ابھی تک. ماشاءاللہ. مصطفیٰ مسجد ایک چلے کی اور ایک 4 مہینے کی. اور بتائیں اور بتائیں. ہم ارادہ کریں گے, محنت کریں گے, نکالیں گے. اللہ ارادہ کر کے جاؤ تو اللہ تعالیٰ گاؤں میاں سے بھی ہے کیا؟ ہاں, گاؤں میاں سے 4 مہینے کی جماعت ہے. محنت کا ارادہ کر کے. ماشاءاللہ. دیکھو بھائی میاں سے. ہاں گاؤں میاں. اور بولو اور بولو. باہر سے بھی نام آنے چاہیے, باہر سے, کہنے مسجد سے. لوکل. جی بھائی ایک بات ذرا سمجھ لے اس کو. یہ ہمارے ذمہ دار ساتھی جو ہیں اور جتنے آئے ہوئے ساتھی ہیں ذرا متوجہ ہو جائیں. اس وقت میں کیسا ہے ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو اللہ کی شان ہے کہ کوئی لاک ڈاؤن بھی نہیں ہے. یہ تو اللہ کا انعام ہے خصوصی, اور یہ انعام کام کی برکت سے ہے الحمدللہ. تو اس کے لیے اور علاقوں میں بھی ابھی کھلتے جا رہا ہے. جماعتوں کے حساب سے ہر جگہ ضروریات بڑھتی جا رہی. بقرعید کے موقع پر ماشاءاللہ چھٹی رہتی ہے اور ماحول بنتا ہے. ہم لوگ بھی پہلے آئے تھے مالیگاؤں میں تو عید کے وقت کی کھاتے سینکڑوں جماعتیں وہ 3 دن کی جا رہی ہیں. دیکھتے رہ گئے. ہمارے یہاں تو عید کو کوئی جاتا نہیں, ایک ماحول ہے ماشاءاللہ. تو ابھی جو ہے
ہم یہ مسجد کے جو ساتھی آئے ہیں یہ عزائم کریں، عزائم کر کے جائیں گے تو محنت کریں گے، عزم نہیں ہوگا، نیت ہی نہیں ہوگی تو محنت بھی نہیں ہوگی. اس لیے اپنے مسجدوں سے ہم عزائم کر کے جائیں. عزائم لکھا ابھی بہت چند مسجدوں کے نام آئے کہ ہماری مسجد سے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، ابھی سے بقرعید 10-12 دن باقی ہے، اتنے دنوں میں محنت کر کے انشاءاللہ عید کے بعد جتنی جماعتیں ہم نکالیں گے. اس اعتبار سے کھڑے ہو کے بتائیں انشاءاللہ کون کون کتنے عزائم کرتا ہے، اپنے عزائم کو ظاہر کریں. 4 مہینے کی چلے کی دونوں بھائی چلے کی جماعت کی بھی عزائم کریں اور 4 مہینے کی جماعت کی بھی عزائم کریں. بتلائیں بھائی، موقع ہے ہمارے پاس. ہمارے حافظ منظور صاحب کہتے ہیں ایک جماعت 4 مہینے کی 2 چلے کی. ہاں تو ایسے عزائم کر لیں انشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں، محنت کریں گے، اللہ سے مانگیں گے. کوشش کرنا آپ کے بس، اپنے بس میں. کوشش تو کریں گے نا. ارے کوئی آواز نہیں آ رہی کیا لوگوں کہ کوشش کرنا ہی نہیں ہے، کوشش ہی کرنا ہے اپنے بس میں، باقی تو اللہ ہی کرے گا. تو کون کون کوشش کرے گا؟ نام تو لکھاؤ ماشاءاللہ. ہاتھ اٹھا رہے تو آپ نام لکھاؤ کہ ہماری مسجد سے انشاءاللہ ہم اتنی جماعتیں نکالیں گے. کھڑے جاؤ، 4 مہینے کی چلے کی لکھاؤ ماشاءاللہ. دیکھو ہمارے ہاں ایک جماعت 4 مہینے کی رابعہ مسجد سے، یہ دیکھو ایسے امیر حمزہ سے ایک جماعت چلے کی بقرعید بعد. چلے بولو، 4 مہینے بولو. یہ سے ایک جماعت چلے کی ماشاءاللہ بقرعید بعد. پتو زورا سے 2 جماعت 2 اگست سے ملے کی جماعت. اور بولو ذرا ادھر متوجہ رہے بھائی، تشکیل ہو رہی ہے، آپس کی بات چیت کر رہے ہیں. عبدالعزیز بچئی سے ایک جماعت چلے کی. اور بولو 12 نمبر حلقہ سے 7-8 جماعتوں کے عزائم تھے، 13 نمبر حلقوں سے 7-8 جماعتوں کے عزائم. محمود الحسن سے ایک جماعت بقرعید بعد چلے کی. اور بولو او بھائی صاحب بیٹھو نا، تشکیل کا وقت ہو رہا ہے، بیٹھے اٹھ کے جانا ہے خراب. اور بولو اور بتائیں اور 4 مہینے کی جماعت چلے کی. انوار مدینہ، انوار مصطفیٰ، حاجی سلیمان کی 4 مہینے کی جماعت بقرعید بعد سے ماشاءاللہ. بہت اچھا. اور بولو بھائی اور بتائیں. بہت ساری مسجدوں گربے سے جماعت ہے، حاجی الیاس سے جماعت ہے. حاجی الیاس والے کہاں ہیں؟ بولو نا کہاں ہیں؟ سو رہے ہیں. تشکیل ہو رہی ہے کب سے؟ بولو کب سے؟ حاجی الیاس سے ایک جماعت، بس یہ کل پرسوں میں تیار ہیں. اور گربیت مسجد سے بھی ایک جماعت بقرعید سے رہے گی انشاءاللہ، بلکہ 2 کریں گے. اس مرکز سے 2 جماعت کے عزائم انشاءاللہ. اور بولو بھائی اور بتاؤ. بہت کم ہے جتنی جماعتیں بننا چاہیے. ہم لوگ کے اس انتظار میں کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو جائیں گے، حالانکہ حالات نکلنے کے بعد ہی ٹھیک ہوں گے. انتظار میں کہ حالات ٹھیک ہوں گے تو جائیں گے، اور یقین مانو اور نکلیں گے تو حالات ٹھیک ہوں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین ترتیب ہے. بولو بھائی. مینارہ سے بھی جماعت ہے. بتاؤ اور بتائیں اور بتائیں. ماشاءاللہ باہر کی جماعت آ کر حلقوں میں مسجدوں میں کام کر رہی ہے، نقد جماعت بنا رہی ہے. بمبئی کی ایک جماعت بولٹھان اور جاتے گاؤں جیسے علاقوں سے محنت کر کے تو ایک جماعت چلے کی دیہاتوں سے اٹھا کر لا رہی ہے. راڑی ورجی سے جماعت کام کر رہی، وہاں سے جماعت تیار کر کے بھیج رہی. باہر کی جماعتیں خوب کام کر رہی ماشاءاللہ. مقامی عملہ یہ کب حرکت میں آئے گا؟ نیت کرتے بھی سارے حضرات جماعت بنائیں گے انشاءاللہ. مضبوط ارادہ کریں، حلقوں میں اس کا نظام بنائیں. کوئی مسجد ایسی نہ بچے جہاں سے جماعت کی شکل نہ ہو اور جماعت نہ بن رہی ہو. ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان هدانا اللہ. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا ربی لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث نستغفرک ربنا ونسألک التوبہ واصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا